بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ عزیزان گرامی قدر، محترم بھائیوں اور دوستوں، ایک مرتبہ پھر ہم فریدی صاحب کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ شاہ صاحب نے ہماری سابقہ ویڈیو پر کچھ معارضات پیش کیے ہیں اور فریدی صاحب سے کچھ سوالات بھی کیے ہیں۔ حالانکہ افضلیت شیخین پر وَسَيَجَنَّبُهَا الْأَتْقَى کی تفسیر میں فریدی صاحب نے کئی ایک دلائل دے دیے ہیں، لیکن مزید شاہ صاحب کچھ منطقی بحث کر رہے ہیں، کچھ آیت کے شائع نزول پر بات کر رہے ہیں۔ تو آج ہم فریدی صاحب سے مکمل اصول تفسیر کی روشنی میں شاہ صاحب کی ان باتوں کا جواب بھی دیں گے، اور آج اس مسئلے کو انشاءاللہ ختم کر دیں گے کہ یہ افضلیت کا مسئلہ ہے کیا، دلائل کے ساتھ بات کریں گے، اور مزید آخر میں فریدی صاحب کچھ گزارشات بھی کریں گے کہ اس مسئلے کو ہم سیریز وائز اگر ریکارڈ کروائیں، شاہ صاحب بھی سیریز وائز ریکارڈ کروائیں، ادھر سے فریدی صاحب بھی سیریز وائز ریکارڈ کروائیں، تاکہ لوگوں تک یہ بات پہنچ سکے کہ قرآن مجید اصل میں کیا کہہ رہا ہے۔ تو میں فریدی صاحب کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں، ان سے کہتا ہوں کہ وہ اپنی بات کا آغاز فرمائیں کہ وَسَيَجَنَّبُهَا الْأَتْقَى میں جو شاہ صاحب نے معارضات پیش کیے ہیں کہ یہ ایسے ہے، یہ کلی ہے، یہ جزئی مشخص ہے، تو اس کو مزید آپ واضح کر دیں، کیا کہنا چاہیں گے ڈاکٹر صاحب؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بڑی دیر کر دی مہرباں آتے آتے۔ بہرحال الحمدللہ ہم تو محرم الحرام کی تکریم میں خاموش رہے۔ صحیح۔ تو چونکہ شاہ صاحب تھے اور وہ بنو امیہ کے شاہ صاحب تھے، صحیح، وہ نہیں باز آئے۔ چلیں کوئی مسئلہ نہیں، علمی دنیا ہے، اس میں گزارش یہ ہے کہ شاہ صاحب نے ہمارے ایک بھی معارضے کا جواب نہیں دیا، اور نہ شاہ صاحب کے پاس ہے۔ صحیح۔ شاہ صاحب مارتے ہیں ٹامک ٹوئیاں، علم کی دنیا اسے قبول نہیں کرتی۔ چلو انہوں نے یہ تھوڑی سی علمی بات کہی ہے، ہمارا عرصہ دراز سے ایک چیلنج ہے پوری ملت بریلویہ کو، شرق اور غرب کی، صحیح، اور آج تک اس کا جواب کسی کے پاس نہیں۔ اب ہم چاہیں گے کہ ہم تھوڑا تھوڑا سیریل وائز اپنے معارضات کو پیش کریں۔ اب ان کا فرض بنتا ہے کہ سیریل وائز ہی اس کا جواب معقول اور سنجیدہ طریقے سے دیں۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے نا جی، یہ ہمارا علمی حق ہے جواب لینا۔ بالکل ٹھیک ہے۔ ہم نے کہا تھا کہ یہ مذہب جعلی ہے، صحیح، اس کی کوئی بنیاد نہیں پورے قرآن میں۔ ہم نے پوری ملت بریلیہ سے تقاضا کیا تھا کہ الحمد کی الف سے لے کر والناس کی سین تک ایک حرف بطور نص دکھا دو۔ صحیح، کہ خدائے ذوالجلال نے ان دونوں حقیقتوں کو مد نظر رکھا ہو، ملحوظ خاطر رکھا ہو، اور رکھ کر ایک حرف نازل فرمایا اس ٹائٹل پر کہ یہ میں مفاضلہ کر رہا ہوں اور اہل بیت مفضول ہیں اور شیخین افضل ہیں۔ ایک حرف، صحیح، لفظ بھی نہیں پورا، حرف، صورت بھی نہیں، آیت بھی نہیں، تو بھی الحمدللہ تعالیٰ ابھی تک تو یہ نہیں کر پائے اور نہ ہی قیامت تک کر پائیں گے۔ صحیح، یہ فقیر کا ایسا معارضہ ہے اس پوری ملت پر، کیونکہ میں نے نص کا تقاضا کیوں کیا ہے؟ عقائد کی توضیح، تشریح اور عقائد میں جو مؤثر دلائل ہوتے ہیں وہ نصوص ہوتے ہیں اور قطعیات میں قطعی ہوتے ہیں۔ بالکل۔ تو اگر ان کے نزدیک تفضیل شیخین کا عقیدہ قطعی ہے تو پھر دلیل بھی قطعی دے دیں، بالکل، اس کا ثبوت بھی قطعی ہو اور دلالت بھی قطعی ہو۔ صحیح، ٹھیک ہے، تو ان کے پاس وہ نہیں ہے اور قیامت تک نہیں دے سکتے ایک حرف بھی بطور نص۔ جب نص کی تعریف کرتے ہیں نا جی جی، کہ متکلم اپنے ارادے سے کلام بیان کرے اور وہی ارادہ اور کلام جو کچھ اس نے ارادہ فرمایا ہے، کیا ہے، وہی اس کا مقصود ہو، اس کے علاوہ کوئی مقصود نہ ہو، صحیح، یہ ہے نص۔ صحیح، اب میں نے ایک حرف کا تقاضا کیا ہے، کہیں سے تو لے آئیں۔ ہاں بالکل، الحمد کی الف سے لے کر والناس کی سین تک ان کے پاس بطور نص ایک حرف بھی نہیں۔ دوسرا، وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى کی آیت کریمہ سے یہ استدلال کرتے ہیں، اور عجیب بات یہ ہے کہ سورہ شمس سے استدلال نہیں کرتے۔ صحیح، ہاں، سورہ شمس کو جا کر اس سورت سے ملاتے ہیں جو اس سورت کے 17 سال بعد اتری ہے اور اخلاقی تربیت کے مضمون پر اتری ہے۔ صحیح، ٹھیک ہے نا، اس مضمون والی جس کا نفس مضمونی مفاضلہ نہیں ہے، اس صورت کے ساتھ اتقا کو ملاتے ہیں اور پھر نتیجہ ارسطو والا نکالتے ہیں۔ صحیح، میں نے کہا تھا نا کہ شاہ صاحب نے اب گلہ بھی کیا ہے کہ ہمارے ایمان پر نہ کرو، کہ بھائی میں کیسے آپ کے ایمان پر حملہ کر رہا ہوں؟ آپ اپنے ایمان کو خود ضائع کر رہے ہیں۔ نہ تو آپ نے خدائے ذوالجلال کے کلام کی تقویم علمی پر اعتماد کیا ہے جو نظم نص ہے،
نہ ہی ربط کلام پر، نہ ہی سیاق کلام پر، اور نہ ہی نفس مضمون پر، نہ ہی مشیت الہی پر اعتماد کیا ہے۔ آپ ارسطو ہی کی جھولی میں گئے ہیں تو پھر آپ نے ارسطو کو خدا مانا ہے، بالکل خدا تو خود کو خدا نہیں مانا۔ یہ جھوٹ بولتے ہیں آپ کہ آپ خدا کو خدا مانتے ہیں۔ اچھا، تو میں نے کہا تھا کہ چلیں آپ نے اگر یہ دو مقدمات ملائے ہیں، میرا دوسرا معارضہ یہ تھا، اور یہ بھی قیامت تک ہے پوری ملت بریلویہ پر، خدائے ذوالجلال جو علیم بذات الصدور ذات ہے، اس نے جو عقائد دینے تھے اپنی مشیت کے مطابق دینے تھے، مولویوں کے کہنے پر تو نہیں دینے تھے۔ اب اس نے جو عقائد اور مسائل بیان کیے ہیں نصوص کی عظمت میں بیان کیے ہیں، مثلا اپنی الوہیت کو بیان کیا، 1400 آیات اس کی الوہیت پر بطور دلیل مہیا کی ہیں۔ صحیح۔ نبوت کے معیدات بیان کیے ہیں تو اس پر بھی دلائل بیان کیے ہیں، معیدات میں بھی دلائل موجود ہیں، ٹھیک ہے۔ احوال قیامت پر بات کی ہے تو دلائل دیے ہیں، اقوام و ملل کو سمجھایا ہے تو وہ ساری چیزیں وہی، یعنی کوئی بات بھی ایسی نہیں کہ خدا نے جو بغیر دلیل کے ہو۔ خود اپنی ذات کو بھی دلیل کی روشنی میں پیش کر رہا ہے اللہ کہ اس کا وہ محتاج نہیں ہے۔ بالکل سکھایا ہے مولویوں کو کہ جب بھی بات کرو دلیل کی عظمت میں کرو۔ تو میں اسی دلیل کا تقاضا کر رہا ہوں ملت بریلویہ سے کہ ایک حرف تو بیان کر دیں۔ صحیح۔ تو میرے اس معارضے کا پوری ملت بریلویہ کے پاس نہ جواب تھا، نہ ہے، نہ ہو سکتا ہے، الحمدللہ۔ دوسرا معارضہ یہ تھا کہ آپ یہ جو جعلی ترتیب دیتے ہیں جس کا تعلق ہی نہیں بنتا، تو آیا خدائے ذوالجلال نے بھی ان مقدمات کو ترتیب دے کر آپ کی طرح جعلی نتیجہ نکالا ہے؟ صحیح۔ جو آپ ارسطو کو رسول مان کر خدا مان کر جعلی نتیجہ بیان کر رہے ہو، کیا خدائے ذوالجلال نے بھی ایسا جعلی نتیجہ نکالا ہے؟ صحیح۔ اگر اگر نکالا ہے تو ایک حرف دے دو۔ روئے زمین کی ملت بریلویہ کو چیلنج ہے فقیر کا۔ صحیح۔ یہ تو بیچارے شاہ صاحب ویسے ہی روٹی کے بنجارے ہیں۔ اگلی بات، تیسرا معارضہ میرا یہ تھا کہ یہ براہ راست رسالت پناہ عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل ہوا، بالکل کسی مولوی پر نہیں ہوا، نہ کسی محدث مجدد پر۔ صحیح۔ یہ محدثین مجددین کے سارے اندازے ہیں، اندازوں سے عقائد نہیں بنتے، نصوص تعین کرتی ہیں عقائد کا کہ کیا ہے۔ کیا بات، صحیح۔ ہاں، اتنی بڑی متہم بشان اگر یہ بات ہوتی تو خدائے ذوالجلال اسے ضرورت امت سمجھ کر نازل کر دیتا، بالکل نہیں کیا۔ اب حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر یہ نازل ہوتا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حضور اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ ہم نے جو کچھ بھی آپ پر نازل فرمایا لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، پہلے اس کی علت غائب بیان فرمائی، اس لیے نازل کیا کہ آپ لوگوں کو بیان کریں کھول کر۔ تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت کی زبان سے اپنے کردار کی عظمت میں، سیرت کے تشخص میں، تقدس میں ہر ایک انگ قرآن کو بیان کر کے کھول کر بیان کر دیا۔ صحیح۔ اب میرا تیسرا معارضہ یہ تھا پوری ملت بریلویہ پر کہ مجھے رسالت پناہ عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو پہلے مفسر ہیں قرآن کے، ان سے ایک حرف ان آیات کے کنٹیسٹ میں بتا دیں کہ رسول دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مفاضلے کو اس ترتیب سے اس انداز میں بیان کیا ہو۔ نہیں کیا، نہ دکھا سکتے ہیں، نہ دکھا کے ہیں۔ پھر میں نے کہا چلیں یہ جو آپ کی جعلی ایک نتیجہ کی صورت میں آپ آتے ہیں، جعلی ترتیب ہے، اس ترتیب کو رسالت پناہ عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اصحابہ کو سکھائی ہو صحیح ہے کہ یار یہ ترتیب یوں دے دینا، یہ میرا علمی حق ہے نا۔ بالکل۔ تو میں عرصہ دراز سے یہ مطالبہ کر رہا ہوں ملت بریلویہ سے کہ یار مجھے کوئی ایک نشانہ، ایک حرف ہی بتا دو، یوں بتاؤ کہ رسول دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نعوذ باللہ سہون ہی سرزد ہو گیا ہو، وہ بھی دکھا دو۔ صحیح ہے، میں اسے بھی بطور دلیل قبول کر لوں گا کہ یہ نص رسول ہے۔ بالکل۔ رسالت پناہ عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی خاموش، خدا بھی خاموش۔ اب آئیے میرا چوتھا معارضہ یہ تھا پوری ملت بریلویہ کے اس سارے سبجیکٹ پر کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اصحاب کو مخاطب ہو کر قرآن کریم کی توضیح، تشریح، تفسیر فرمائی ہے۔ یہ صحابہ سے زیادہ سمجھدار تو نہیں ہے۔ صحیح۔ چلیں ہم نیچے آ جاتے ہیں، اصحاب رسول میں بھی ایسی کوئی ایسا صاحب رسول دکھا دیں
جس نے ان دو مقدمات کو ترتیب دے کر یہ جعلی نتیجہ نکالا ہو صحیح. ان آیات کے ضمن میں، تو میں وڈرا کر دوں گا. صحیح. میری بحث ہی نہیں ہے. ہم تو دلیل کے قائل ہیں، صحیح. یہ جعلی مذہبوں کے قائل نہیں ہیں. تحقیق کی دنیا میں رہنے والا بندہ، دلیل اس کی مجبوری ہے. اچھا، تیسری یہ تھی کہ آپ کوئی بھی چوتھا پانچواں میرا معارضہ یہ تھا کہ کوئی بھی شرعی دلیل مہیا کر دیں اس ترتیب مقدمات پر، کوئی بھی کسی سے صحیح شرعی دلیل ہو. ہم سے یہ تقاضا کرتے ہیں کہ اپنے ادلہ ترتیب دے. ابھی تو ہم قرآن پاک پر ہی ہیں، اور شاہ صاحب نے روایتیں بھی بیان کرنی شروع کر دی. اور روایتوں کا جب وقت آئے گا شاہ جی پھر چلے گا روایت. صحیح ہے. پہلے قرآن میں رہیں گے، اللہ کے فضل سے 1 سال تک ہم اسی آیت پر رہیں گے، ہم معارضہ دیتے رہیں گے، آپ ہمارے معارضے کا جواب دیتے رہیں گے دلیل سے. صحیح ہے. اور آپ کو بھی میں گزارش کرتا ہوں کہ آپ ہر روزانہ تشریف لایا کریں میری لائبریری میں. انشاءاللہ. اور شاہ صاحب سے بھی کہتا ہوں کہ بات جو ہے چلی ہے تو اس کو روزانہ کی بنیاد پر چلے نا. لوگ سن رہے ہیں اسے، صحیح. آپ کو بھی سن رہے ہیں، ہمیں بھی سن رہے ہیں. اہل علم اس بات پر وہ تبصرہ بھی دے رہے ہیں، نقل و جرح بھی کر رہے ہیں. بسم اللہ، یہ تو دلیل کی بات ہے نا. میری اور آپ کی کوئی ذاتی رنجش تو نہیں ہے، نہ کوئی لڑائی ہے. تیسری بات یہ ہے کہ یہاں ارسطو کو جو استعمال کیا گیا ہے، اور اس کی جو آغاز ہے نا اس کا، وہ کیا ہے امام راضی نے علیہ رحمہ نے. اب آئیے ہم ارسطو کی منطق کا کچا چٹا کھولتے ہیں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے نا. شاہ صاحب کا پہلا محاکمہ یہ تھا کہ یہ جی جزئی مشخص ہے. جی جی. شاہ صاحب سے گزارش ہے کہ پہلے جزئی مشخص کی تعریف تو کریں. صحیح. کس کو کہتے ہیں؟ اور آپ نے اس کو مشخص کہہ کے قرآن کریم کے پورے نظم کی تحریف کر ڈالی ہے. آج آپ کی جزئی مشخص پتہ نہیں کدھر جائے گی. میں نہیں کہتا کہ بڑھ جائے گی، لیکن جائے گی کسی نہ کسی کھاتے میں. شاہ صاحب کا سر جا کر پھوڑے گی. دیکھیے پوری صورت جو ہے یہ نازل ہوئی ہے، یک بارگی سے نازل ہوئی ہے، اور اس کے جو مندرجات ہیں وہ خود اس بات کی گواہ ہیں کہ شاہ صاحب جھوٹے ہیں. قرآن کریم کے نظم نسق کے اندر جزئی کی تعریف یہ ہے، مناطق کا یہ کرتے ہیں کہ جو معنی شرکت کثیرین ہو، صحیح، جو اپنے معنی میں کسی اور کو قبول نہ کرے، کسی اور فرد کو. پھر اس کی اقسام ہیں، جزئی حقیقی ہے، اضافی ہے، فلاں فلاں فلاں. تو یہ آگے بحث چلے گی نا. پہلے تو ہم شاہ صاحب کی جزئی کا کرتے ہیں نا جائزہ. اب اللہ تعالیٰ کی ذات والا صفات میں نے ابتدا میں 4 قسمیں بیان فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم، والشمس واللیل اذا یغشی والنہار اذا تجلی وما خلق الذکر والانثی. 3 قسمیں. اب جزئی کی تعریف یہ تھی کہ جو معنی شرکت کثیرین نہ ہو، نہ معنی شرکت کثیرین ہو، صحیح ہے، اپنے علاوہ کسی اور معنی کو بطور فرد معنی قبول نہ کرے. اور کلی وہ مفہوم ہے جو اپنے اندر کثیر افراد کے لیے معنی نہ ہو، جتنے مرضی افراد آ جائیں. صحیح ہے. اب آئیے ہم ربط کلام الہی کی قطعیت شاہ صاحب کے سامنے رکھتے ہیں، صحیح، تاکہ انہیں اندازہ ہو جائے کہ آپ ہم سے کلی کا مطالبہ کر رہے ہیں. تو آئیے بسم اللہ الرحمن الرحیم. قرآن کہتا ہے ان سعیکم، یہ جمع مذکر مخاطب ہے. صحیح صحیح. پوری انسانیت، کوئی فرد بشر ایسا نہیں جو اس کا فرد نہ ہو، اس کے معنی کا. صحیح، ٹھیک ہے. شاہ صاحب یہ صرف کثیرین نہیں، اب کوئی فرد واقعی پیچھے رہا ہی نہیں. بالکل، سب مخاطب ہیں. اسے کہتے ہیں کلی. صحیح، ٹھیک ہے. آپ نے ہم سے کلی کا مطالبہ کیا ہے. پھر فرمایا یہ 2 رویے بیان کیے پوری انسانیت کو. فَأَمَّا مَنْ آتا، لفظ من بھی عموم کے لیے ہے. صحیح، بالکل. اس میں بھی کثیر افراد جو ذوی العقول ہیں وہ سارے مخاطب ہیں. بالکل. ایک فرد تو ایسا بتا دیجیے شاہ جی جو اس مفہوم کلی میں داخل نہ ہو. صحیح.
فَأَمَّا مَنْ آتَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى، جس نے خیرات کی، تقوی اختیار کیا اور سچ کی، سچائی کی، حسنہ کی، لا الہ الا اللہ کی تصدیق کی، فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ، ہم اس کے لیے جنت کا راستہ، اپنے قرب کا راستہ آسان کر دیتے ہیں۔ دو کلیاں آ گئیں۔ وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَىٰ، صحیح، جس نے بھی، یہ اللہ تعالیٰ دو رویے دے رہا ہے، جس طرح قد افلح من زکا وقد خاب من دساہا، جی بالکل، وہ پوری انسانیت کو روڈ میپ دے رہا ہے قدرت۔ صحیح، شاہ صاحب نے علم معانی نہیں پڑھا، نہ بلاغت پڑھا ہے، شاہ صاحب نے صرف بریلویت پڑھی ہے، دین نہیں پڑھا۔ صحیح، اچھا، اما من بخیل، اس میں بھی کثیر افراد، کوئی فرد ان سے، کوئی کائنات میں ایسا مخصص ہے ہی نہیں جو اس کی تخصیص کرے۔ وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَىٰ فَسَنُيَسِّرُهُ الْيُسْرَىٰ، جس نے حق کی تکذیب کی، بخل کیا، تو اس کے لیے وہ تنگی کا راستہ جو ہے، جہنم کا راستہ آسان ہے۔ وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّىٰ، جو وہ مال گن گن کر رکھتا ہے اس کو وہ نفع نہیں دے گا۔ إِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَىٰ، یہ قاعدہ ہے اور کلیہ قاعدہ ہے، جزیہ نہیں ہے۔ صحیح، ٹھیک ہے نا جی، یہ پوری کائنات اور انسانیت کے لیے ہے، لیکن شاہ صاحب نے انسانیت سیکھی ہو تو ان کو پتہ ہو انسانیت کیا ہوتی ہے۔ صحیح، وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَىٰ فَأَنذَرْتُكُمْ، پوری انسانیت مخاطب ہے۔ صحیح، اب یہ کتنی کلیہ آ گئی؟ صحیح، فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّىٰ، اب میں تمہیں ڈراتا ہوں جو بھڑکنے والی آگ ہے اس سے۔ آگے بیان کیا، ہاں یہ قاعدہ کلیہ ہے، لا یصلیٰ الا الاشقیٰ، اس میں اور کوئی نہیں جلے گا، صرف اشقا جلے گا۔ واہ، صحیح، جو سب سے زیادہ بدبخت ہوا وہی جلے گا۔ کون ہے اس کا؟ الذی کذب وتولی، یہ نظم نس کہہ رہا ہے، جس نے بھی جھٹلایا حق کو اور منہ پھیرا حق سے، وہ اشقا ہے، وہ اشقا ہے۔ صحیح، جس نے بھی، جس نے بھی، واہ واہ واہ، کس سے؟ جو پیچھے حقائق بیان ہوئے ہیں، بالکل، جس نے بھی، جو بھی اس زد میں آتا جائے گا وہ فرد بنتا جائے گا معنی کا۔ یہ اسے کہتے ہیں شاہ جی کلی، ایک فرد اگر مطلب ایک فرد کرے باقی نہ کریں، تو جس نے بھی ادھر جانا ہے جہنم میں، وہ اس طرف، وہ الذی کذب وتولی کے ضمن کا یعنی نس کا وہ معنوی فرد ہوگا۔ تو قدرت نے یہی کہنا تھا نا، صحیح، یہاں تو کوئی ایسا مشخص نہیں کیا کہ جناب والا بس ایک ہی ہوگا، دوسرا معنی شرکت، دوسرا کوئی نہیں ہو سکتا، ایک ہی ہوگا۔ ہاں صحیح، تو اس طرح تو سارا قرآن کریم کا نظم جو ہے وہ بے معنی ہو جائے گا۔ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكُمْ أَجْمَعِينَ، صحیح، تم میں سب سے بہت زیادہ کو سے میں جہنم کو بھروں گا، اور جہنم پھر کہہ گیا حل میں مزید، جی جی بالکل، حل میں مزید، تو کتنے افراد ہوں گے؟ صحیح، وہ وہ کون ہوں گے جو اس کلی کے تحت آئے ہیں، اس معنی کے تحت افراد بنے ہیں، صحیح، اپنے کردار اور رویے کی بنیاد پر۔ وَسَيُجَنَّبُهَا، اب شاہ صاحب کو اس کی منطق میں جواب دے رہا ہوں۔ صحیح، سیجنبوہا کے اندر جو ہا ضمیر ہے، اس کا مرجع بھی وہی نار تلظہ ہے، صحیح، اس کو بچا لیا جائے گا۔ الذی یؤتی مالہ یتزکیٰ، جس نے اپنا مال دیا اور تزکیہ اختیار کیا، یا جس مال کی وجہ سے مال پاک کیا، اپنی جان پاک کی۔ صحیح، یہ ہے قاعدہ صحیح، کلیہ، جزیہ قاعدہ نہیں ہے۔ اس کو جزی مشخص کہنے سے قرآن کی نصوص معطل ہو جاتی ہیں اپنے معنی سے۔ یہ نظم نس کے ساتھ مذاق ہے، اور یہودیوں کی طرح یہ تحریف ہے۔ صحیح صحیح، صرف ایک ہی فرد ہے۔ اچھا، یہاں میں شاہ صاحب کا ڈراما ننگا کر رہا ہوں۔ ٹھیک ہے، کہتے ہیں جی اللہ دی یؤتی مال یتزکیٰ، جس نے مال دیا ہے وہی صحیح، صحیح۔ اب ہم شاہ صاحب کی جزئی مشخص کو ادھیڑ رہے ہیں، صحیح ہے، ٹھیک ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ مال تو ابوبکر نے دیا ہے۔ اب یہاں اس نظم نس کے اندر ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا نام منصوص نہیں ہے، ٹھیک ہے، قاعدہ منصوص ہے، ٹھیک ہے۔ اب میرا جو معارضہ تھا کہ 17 سال تک حضرت ابن عباس 17 سال کے بعد، جی یا اس کے کتنے عرصے بعد، یا چلیں دوسرے آگے عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ، بھائی وہ تو پیدا ہی مدینے میں ہوئے ہیں۔ اب ان کا اعتراض تھا شاہ صاحب کا کہ یہ کیسے ہو گیا ہے۔ اب ہم ان کے اعتراض کا جواب دیتے ہیں۔
الاتقان کا انہوں نے جناب والا مجھے کہا تھا، اب ہم ان کو الاتقان دکھاتے ہیں. یہ ہے الاتقان. صحیح. شاہ صاحب ذرا ہوش سے سنیے گا. ٹھیک ہے. الاتقان، یہ الاتقان علامہ سیوطی کی، میری تو نہیں ہے. جی جی. انہوں نے نو استاسے میں لکھا ہے سبب نزول کے اعتبار سے، اور چوتھا یہ مسئلہ ہے جس میں انہوں نے لکھا ہے، اور امام واحدی اسباب نزول میں جو ماہر ہیں ان کا حوالہ دیا ہے. وہ کہتے ہیں لا یحل القول فی اسباب نزول الکتاب الا بالروایت والسماع ممن شاہدوا التنزیل. اترتے وقت گواہی جو عینی شاہد نہ ہو اس کے لیے حلال ہی نہیں ہے. صحیح 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 صحیح. شاہ جی یا آپ کا قاعدہ جھوٹا ہے یا مذہب جھوٹا ہے. صحیح ہے. وہ کہتا ہے پھر صحیح یہیں تک نہیں رہا، وَوَقَفُوا عَلَى الْأَسْبَابِ، صحیح. اسباب نزول پر اس کی پوری واقفیت ہو. صحیح. ٹھیک ہے. وَبَحَثُوا عَلَىٰ عَنْ عَمَلِهَا، اور اس کے عمل پر بھی اس کا ٹھیک ہے کردار موجود ہو کہ کیا سنا اور کیا سمجھا، یا اس کے علم کی پوری جو ہے مہارت ہونی چاہیے وغیرہ وغیرہ. تو یہ قاعدہ میرا تو نہیں ہے، اہل سنت کا قاعدہ ہے. ٹھیک ہے. تو آپ لے آئیے عینی شاہد. آئیے عینی شاہد مولا کائنات ہو سکتے ہیں. صحیح. کیونکہ وہ اس وقت سے ہی قرآن سے وابستہ ہیں. بالکل. قرآن سارا ان سے وابستہ ہے، اور پھر ان کا دعویٰ ہے کہ میں ہر آیت کے بابت جانتا ہوں. بالکل. کہاں نزلی نہ اتری، کیسے اتری، کس بنیاد پر، کس عنوان پر، کس کے لیے. صحیح. یہ تصرفات ہیں ان کی علمی. بالکل. اللہ نے ان کو یہ باب علم نبوت کا جو ٹائٹل دیا ہے رسول اللہ نے ایسے نہیں دے دیا. بالکل. تو اب آپ علیہ السلام کی ذمہ داری تھی بطور ولایت، ٹھیک ہے نا، ذمہ داری تھی کہ آپ اس آیت کریمہ کا شان نزول اس کنٹیسٹ میں بیان کر کے اپنی مفضولیت کا اقرار کرتے ہیں. صحیح صحیح صحیح. چلیں آپ مولا کائنات سے ایک حرف دکھا دیں اس آیت کے تصور میں، کسی تفسیر میں، میں پھر ڈرا کر دوں گا، شاہ جی آپ کا مرید ہو جاؤں گا. کیا ہوا. صحیح. اتنی بڑی اتھارٹی. اب شاہ صاحب کا چونکہ دماغ خراب ہو جاتا ہے نا، بریلوی ہے نا جی، ان کے دماغ میں جو اصل چیز ٹھہری ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ جو یہ جو طے کر لیں وہ کہتے ہیں کہ بس اس سے آگے نہ خدا کر سکتا ہے، نہ ہم کر سکتے ہیں، نہ دوسرا کر سکتا ہے. ایک اور بھی حوالہ دے رہا ہوں، یہ شاہ صاحب مناہل العرفان ہے. ٹھیک ہے. اس کے اندر بھی آپ کو میں اس کا بھی آپ کو جائزہ دے دیتا ہوں. یہ بھی اہل سنت کی کتاب ہے، وہ بھی یہی کہتے ہیں. یہاں یہ لکھا ہے وَعَلَىٰ هَذَا سبب نزول پر کہتے ہیں لا يحل القول فی اسباب النزول الا بالروایت والسماع ممن شاهدوا التنزیل ووقفوا على اسباب وبحثوا على علمها عن علمها. صحیح. ٹھیک ہے نا جی. انہوں نے بھی یہی قاعدہ، آپ ان کا جا کر سر پھوڑے کہ ان بزرگوں نے یہ قاعدہ کیوں وضع کیا ہے. صحیح ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. تیسری بات، ابھی ہم اس کی جزئی کی چھان بین کر رہے ہیں نا شاہ صاحب کی. بالکل. تو ہم نے کتنی کلیاں بیان کر دی جن کے ساتھ یہ مضمون مشخص ہے. صحیح. اب پھر تو اس کائنات میں صرف دو ہی فرد رہ جائیں گے، اور تو کوئی فرد ہی نہیں رہے گا. کسی عمل، کسی کے شخص کی کوئی پذیرائی نہیں ہے، اور کسی کا کوئی مطلب مواخذہ نہیں ہے. اب الذی یؤتی مال و یتزکیٰ، ہمارے پوری بریلویت کو یہی بخار چڑھا ہوا ہے کہ اہل بیت کے پاس مال نہیں تھا، اس لیے اہل بیت یہاں مراد نہیں ہو سکتے. شاہ صاحب یہاں مجھے تانا دیتے ہیں میں زہرا کا بیٹا ہوں. جی جی. اور تو زہرا کا بیٹا ہوتا تو زہرا کی غیرت کرتا. ہائے ہائے ہائے. کبھی غیرت آئی نہیں ہے. بالکل. شاہ صاحب کو نہ غیرت آئی ہے نہ آ سکتی ہے. شاہ صاحب کی مجبوری ہے وہ روٹی جو حق کو چھپانے پر ان کو ملتی ہے. ایک طرف تو یہ فتاوی رضویہ شریف، اس میں یہ لکھا ہے کہ جو علوی کو علیوی کہے، یعنی جس کی نسبت حضرت علی سے ہے خاندان کے اعتبار سے، اس کے یعنی آج کل بھی کسی کو اگر علوی کو علیوی کہے، آپ بھی علوی ہیں غالباً، تو ان کو سمجھا دیں کہ آپ کو علیوی نہ کہیں کبھی، کیونکہ کافر ہو جائیں گے اعلیٰ حضرت کے فرمان کے مطابق.
جو ہزاروں نسل در نسل بعد میں آنے والا بچہ ہے اس کو بھی اگر کوئی علیوی کہے تو اعلیٰ حضرت کے فتاوی کے مطابق وہ کافر ہے۔ تو جس نے مولا کائنات کو ممبروں پر چڑھ کے گالیاں دیں، شاہ صاحب آپ میں حیا اور شرم نام کی کوئی شے ہوتی تو ضرور فیصلہ دیتے، کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سبنی فقد سب من سب علی فقد سبنی ومن سبنی فقد سب اللہ۔ اور ام المومنین بھی اس عملے میں وہ گواہ ہیں اس حوالے سے، اور کئی اصحاب گواہ ہیں، بلکہ ان کے ماما جی کا تو استقبال بھی مولا کائنات پر گالیوں سے ہوتا تھا۔ یہ اتنے سالوں تک ایک تشخص بنا رہا، اور جس وقت وہ میری کتاب آ رہی ہے الحمدللہ، جس وقت گالیوں کو روکا حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، تو وہاں کے شامی ان کے نانکے شانکے یا مسیر شسیر یہ سب کہنے لگے کہ ہائے 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 سنت تر کر دی گئی ہے۔ اچھا، ہاں جی، یہ ہے ان کا مذہب، یہ ہے ان کا، تو ان کو کیسے قرآن آئے؟ ہائے ہائے ہائے، صحیح، ان کو کیسے قرآن آئے؟ تاہم میں عرض کر رہا ہوں کہ کلی مشخص پر جو ان کا ڈیرا چلا ہوا تھا، اب ہم ان کی کلی کو توڑ رہے ہیں۔ شاہ صاحب، یہ ہے تفسیر القرطبی، صحیح، ٹھیک، یہ اہل سنت میں بہت بڑی قدآور شخصیت ہیں۔ آپ کہتے ہیں کہ انہوں نے یہ ڈرامے باز ہے نا جی، علم پڑھتے نہیں ہیں، کتابیں دیکھتے نہیں ہیں، ڈرامے سے لوگوں کو ڈراتے رہتے ہیں۔ اب وہ وقت نہیں رہا شاہ صاحب ڈرامہ بازی کا، اب وقت رہا ہے کس کا؟ 2 + 2 = 4، 4.25 نہیں، صحیح صحیح، 3.25 بھی نہیں، اب بالکل پورے 4۔ اب آئیے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہ روایت کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد ابو بکر صدیق ہے۔ جی جی، سبحان اللہ، مجھے اس سے کوئی اعتراض والی بات نہیں، نہ میں نے کبھی کی ہے بالکل، کہ وہ اپنے حرمت کردار کی بنیاد پر اس آیت کا معنی ہیں، لیکن اگر وہی ابن عباس کچھ اور کہہ دیں، ہاں صحیح 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 ہے۔ شاہ صاحب یہ لکھا ہوا ہے، تفسیر کا صفحہ آپ کو آ جائے گا، وروا عن ابن عباس ان السورۃ نزلت فی ابی الدحداء اوئے ہوئے ہوئے، فی النخلۃ التی اشتراها بحائط لہ، ٹھیک ہے، پھر وہ واقعہ بیان کرتے ہیں، صحیح صحیح، بیان کر کے آگے کہتے ہیں فنظرت واللیل اذا یغشی اللیل الی آخر السورہ فی بستان ابی الدحداء وصاحب النخلہ۔ صحیح، شاہ صاحب یہ ابن عباس فرما رہے ہیں، یعنی الجنہ واما من بخل واستغنى یعنی الانصار وکذب بالحسنى بالسباب فسنيسره لليسرى واما من آگے آئے لا يصلى الى الاشقى یعنی بذالک لا يصلىها الى الاشقى یعنی بذالک الخزرجی، وہ منافق جی جی جس نے وہ کھجور نہیں دی تھی، جی جی، وکان منافقا، اور منافق تھے، فمات علی نفاقہ، وہ اپنے نفاق پر مرا، وسیجنبها الاتقى یعنی ابو الدحداء الذی یؤتی مالہ یتزکیٰ۔ ہوئے 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 ہوئے، شاہ جی ابن عباس نو جا کے سمجھاؤ، آتے روڑا ہی پہ گیا، تضاد آ گیا، صحیح، اذا تعارضا تساقطا، جب 2 باتوں میں تعارض آ جائے تو ساقط ہو جاتی ہیں وہ دلیلیں۔ شاہ جی چھٹی ہو گئی جزئی مشخص کی، جزئی مشخص کی چھٹی، میں نہیں کر رہا، ابن عباس کر رہے ہیں، ہاں ٹھیک ہے نا جی۔ تو میری جان، اچھا چلیں ایک اور تفسیر کا بھی حوالہ دیتا ہوں، شاہ صاحب کو بڑی تسلی دوں گا جزئی مشخص کے حوالے سے، یہ توبہ کریں، صحیح، کہیں ایسا نہ ہو کہ کفر کی دنیا میں چلے جائیں، صحیح، کیونکہ قرآن کی تحریف، بالکل بالکل، یہ جناب آگے ہے فتاوی رضوی آ گیا، یہ تفسیر ابن کثیر ہے، ٹھیک ہے، انہوں نے ان کی جزی اڑا کر رکھ دی ہے۔ اچھا، یہ ڈرامے بازیاں کرتے ہیں شاہ صاحب، یہ ہے جناب والا، وہ تفسیر بیان کرتے ہیں وَسَيُجَنَّبُهُ الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّىٰ وَمَا عَلَيْهِ عَهْدٌ عِندَهُ مِن نِّعْمَةٍ تُجْزَىٰ وَلَٰكِنَّهُ مُقَدَّمُ الْأُمَّةِ وَسَابِقُهُمْ فِي جَمِيعِ هَٰذِهِ الْأَوْصَافِ وَسَائِرِ الْأَوْصَافِ الْحَمِيدَةِ فَإِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا تَقِيًّا كَرِيمًا جَوَّادًا بَذَّالًا لِأَمْوَالِهِ فِي طَاعَتِهِ فِي طَاعَةِ مَوْلَاهُ
ونصرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فکم من درہم و دینار بذلہ ابتغاء وجہ ربہ الکریم ولم یکن لأحد من الناس عنده منة يحتاج الیہ ان یکافئہ بها ولكن كان فضله واحسانه على السادات والرؤساء من سائر القبائل ولهذا قال عروۃ بن مسعود رضی اللہ تعالی. واہ واہ واہ، ایک اور آگے. یہ کون ہے؟ یہ شیعہ تو نہیں ہے، یہ تو سخت قسم کا سنی ہے. جی جی بالکل. تو شاہ صاحب کی ساری منطق اڑا کر رکھ دی گئی. اچھا، یہاں ہم ایک اور حوالہ پیش کرتے ہیں جس کو ذرا مختصر بتا دیں، وہ جو عربی نہیں جانتے. ابن کثیر نے کہا ہے کہ یہ ڈرامہ نہ لگاؤ مولویو. اچھا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ضرور معنی اتقا ہیں، ٹھیک ہے، پر یہاں ان کے بارے میں یہ حسر پیدا کرنا یہ کسی طرح بھی جائز نہیں. وَأَوْلَى الْأُمَّةُ بِعُمُومِهَا فَإِنَّهَا لَفْظ، یہ ساری عمومات ضائع ہو جائیں گے جو پیچھے بیان ہوئے ہیں. وَأَوْلَى الْأُمَّةُ بِعُمُومِهَا فَإِنَّ لَفْظَهَا لفظ العموم وهو قوله تعالیٰ سَيُجَنَّبُهُ الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّىٰ. صحیح ٹھیک، صحیح ہو گیا. سمجھا گئی؟ تو شاہ صاحب آپ قرآن کریم کی تحریف کے مرتکب ہوئے ہیں. توبہ کریں، خدا سے ڈر جائیں، اپنی ضد میں اڑے نہ رہیں، ورنہ کچھ اور فقیر کہہ دے گا. صحیح. چلیں، اور بھی بہت ساری تفاسیر ہیں الحمدللہ تعالیٰ. یہ ساری تفسیریں پڑھی ہیں، یہ ساری. صحیح. اور ادھر سارا اصول تفسیر پڑھا ہے، یہ سارا اصول تفسیر پڑھا ہے. سمجھا گئی نا؟ تقریباً 1000 کے قریب کتاب جو ہے یہ اصول تفسیر کے حوالے سے ہے. شاہ صاحب کو خواب آتے ہیں، ہم اگر کوئی لحاظ کرتے ہیں. چلیے، اب پھڈا یہ تھا کہ ان کے پاس مال ہے، ہاں، انہوں نے مال دیا اور اہل بیت نے نہیں دیا. شاہ صاحب آپ چونکہ اموی شاہ ہیں، نبوی شاہ ہوتے تو آپ کو اہل بیت کے مال کا اندازہ ہوتا. جی جی بالکل. آپ میری کتاب پڑھیں گے نا، ہاں، اقتصادیات اہل بیت نبوت اور قرآن عظیم. اب میں چھوٹا سا اندازہ بتاتا ہوں آپ کو. یہ جو کہتے ہیں کہ میں بیٹا ہوں، سیدہ پاک کا بیٹا ہوں. اچھا ذرا اوپر جائیے نا، سیدہ پاک کی ماں کیا ہے؟ ہاں، نانی صاحبہ، بالکل، جدہ، یعنی محسن اسلام. بالکل، ملکۃ العرب، محسن اسلام. بالکل بالکل. ان کے پاس کتنا مال تھا؟ خود سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے گواہ ہیں کہ میرا مال دیناروں میں تھا اور ان کا مال، میرا مال درہموں میں تھا، ان کا مال دیناروں میں تھا. اور جب میں ان کے مخزن سے نکالتا ڈھیر لگ جاتا تو اتنا لگ جاتا کہ پرلی طرف والا بندہ نظر ہی نہیں آتا. شاہ جی انے ہو گئے ہو، تو 10,000 درہم نظر آ گئے نے تے نانی انہاں دا مال نظر نہیں آیا. جے تو اصل فاطمہ دا بیٹا ہوندا صحیح تو اپنی نانی دا حیا کردا. حیا دے تے قریب نہیں گزریا، تو شرم تیرے قریب تو نہیں گزری، شرم دی شین نہیں لگی. مینوں شرم دلانا ہے، حیا کر کچھ. تو عاقلۃ الاقبات، صحیح، عاقلۃ الاقبات. حضرت فرماتے ہیں اس کا ترجمہ جگر خارا، ہند کا بیٹا ہے تو تیری وہ نانی ہے، یہ نانی نہیں ہے. کیا بات. ہاں، تو اگر اس نانی کا نواسا ہوتا تو ضرور اب تجھے اپنی نانی کا مال نظر آتا. تجھے وہی نظر آ رہا ہے. صحیح. ہاں جی، صحیح. حیا کر شاہ، حیا کر. حیا سے تو بالکل عاری ہو چکا ہے. غیرت نام کی تو شے کوئی نہیں تیرے اندر. ایک طرف قبلہ دیکھیے، ایک طرف 10,000 درہم اور نستاس غلام کھڑا ہے ایک ترازو میں، صحیح، اور ملت بریلویہ کے لوگ دوسری طرف اس 10,000 کے ساتھ ترازو کر رہے ہیں. کس کا؟ اہل بیت کے مال کا. اب جس مال نے نبوت کو غنی کر دیا ہے وہ مال یہ سارے بریلوی کھا گئے. جس مال نے اتنے سالوں تک امت کی کفالت کی ہے وہ مال سارا بریلوی کھا گئے. اور ظالمو، اور قبراں دیاں چادراں لان والے ہو، چورو، حیا کرو. اس مال کو کیوں ہضم کر گئے ہو؟ ایک اور مال بھی ہے. صحیح. یہ جو کہتا ہے میں علی کا بیٹا ہوں، دادا تے پتر تے اپنے باپ دا حیا کردا ہے، باپ دا بھی حیا کردا ہے. یہ نشانو حیا ہے ہی نہیں. حیا دی رتی کوئی نہیں شادے وچ. اے وہ باپ دسدا پیا مولا کائنات دا باپ. پہلے مولا کائنات نے اپنے باپ دا مالی حجم دسیا.
کیا کیا ابا طالب عصمت المستجیری وغیث المحول و نور الظلامی. صحیح. میرا بابا جس وقت سخاوت شروع کرتے بادل برستے تھک جاتے. 61 سالیوں میں بابا عطا کرتا نہیں تھکتا تھا. واہ 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 واہ. شاہ جی تو اپنے پیو دا ہوندا تے تینوں یہ مال نظر آنا چاہیے سی. صحیح صحیح. یہ کتاباں میں نے بھی کھایا کر کے کہ تینوں کس لکھ کے دیتا ہے. ہاں. خون کی حمیت اور غیرت بولتی ہے. صحیح. ہاں میں نہیں کہتا کہ آپ کا ڈی این اے کروں. میرا ایک شاگرد ہے اٹالین, تو وہ بڑا الو کا پٹھا ہے. وہ کہتا ہے کہ میں اپنا سسٹم لے آتا ہوں یہاں اور ڈی این اے کرتا ہوں. صحیح. اصلی سید اور نقلی سید پہ. تو میں اسے ڈانٹ دیتا ہوں کہ ہمارا سادات کے ساتھ احترام ہے کا رشتہ ہے, خبردار الو کے پٹھے. صحیح. حضرت ابو طالب علیہ السلام کی ذات والا سے بات نہیں, تو پورے اہل مکہ سے کہا, اہل مکہ جو میں محمد کریم کا اس محفل میں, جو یہ محفل نکاح تھی, جی جی, تو اس میں نکاح کے محفل میں آپ نے جو خطبہ دیا تھا نا, اس میں الفاظ تھے الحمدللہ الذی جعلنا من ذریۃ ابراہیم و زرع اسماعیل و ذکر معد و عنصر مدر و جعلنا حضانۃ بیتہ و سبواس حرمہ و جعلنا بیتا محجوجا و حرما آمنا. ہمارا بیت جو ہے یہ کس شان کا ہے ہمارا گھر. وَجَعَلْنَا الْحُكَّامَ عَلَى النَّاسِ, ہم پوری انسانیت پر حکام رہے ہیں. واہ واہ واہ. کدی بھکھے ننگے بھی حکام بنے. ہاں یا کر یا تینوں دادی دی حیا نہیں تے ساڈی کیویں ہونی ہے. اسی تو دے تیرے مانگا تا ہیں وہ درد غلام ہیں, سگ ہیں. بے شک. ٹھیک ہے. تو شاہ صاحب کا ڈرامہ فلاپ ہو گیا ہے اور شاہ صاحب پر توبہ واجب ہے. ٹھیک ہے. بہرحال اب دیکھو ڈرامہ پوری ملت بریلویہ کا, یہ ڈرامہ کیا کرتے ہیں, ایک طرف وہ 10,000 جی جی درہم نستاس غلام کھڑا کرتے ہیں اور دوسری طرف ساری اہل بیت کا سارا مال, کتنا, جس پر اعداد و شمار کو پسینہ آ جاتا ہے. صحیح. یہ تو حلالی شاہ ہیں تے اپنی نانی اماں دا مال گن کے اگلی باری آویں. ہائے ہائے ہائے. حلالی شاہ ہیں تے حضرت خدیجہ دا مال گن کے آویں. ہائے ہائے ہائے. تے اپنے دادے حضرت ابو طالب علیہ السلام دا مال گن کے آویں کہ کتنا مال ہے. پھر اس مال دا, اور وہ مال حضرت ابوبکر صدیق دے مال تو کتنا پہلے. ہاں صحیح ہے. انہاں دوواں مالاں دی عظمت تے اعجاز یہ ہے, حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مال نے غلام آزاد کروائے ہیں. حضرت خدیجہ کے مال نے نبوت کو غنی کر دیا ہے. قرآن اس کا گواہ ہے. بالکل بالکل. وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَآغَنَا, ہم نے آپ کو مال خدیجہ سے. بالکل ٹھیک ہے. بالکل. پوری تفسیروں میں یہ بات آئی ہے اہل سنت کی. اور جس مال نے نبی کو غنی کیا ہے وہ مال شاہ صاحب کے ریکارڈ میں نہیں آتا. وہ کتنا مال ہے یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی جناب والا آپ پوچھ لیں کتنا مال ہے. صحیح ہے. ٹھیک ہے نا. بالکل. آگے چلیے. جو مال ابو طالب ہے اس نے پیکر نبوت اور مزاج اور خمیر نبوت کو پروان چڑھایا ہے. بالکل. جو مال خمیر نبوت کا حصہ بن گیا ہے اور 50 سال تک جو رسالت کی کفالت کرتا رہا مال. صحیح. بولیے. بالکل. اور رسول کے غلاموں کی بھی کفالت کرتا رہا حضرت ابو طالب علیہ السلام کا مال. شاہ جی کدھر ہضم کر گئے ہو سارا مال. ویسے تھوڑا ہضم بڑا درست ہے, تسی قرآن دی آیتاں ہضم کر گئے, رسول اللہ دے ارشادات ہضم کر گئے, پتہ نہیں کی کچھ ہضم کر جانا ہے مزید. میں گزارش سے کردا کہ تحریف قرآن تو بعد آ جاؤ. صحیح. اب رہا منطق جو ہے, چونکہ ان کے پاس منطق کے علاوہ کوئی دلیل کوئی نہیں. اب آئیے ہم قرآن کریم کی سادہ نصوص پر آتے ہیں. صحیح. جس آیت کے ساتھ یہ ملاتے ہیں نا, جی جی, یہ سورہ حجرات ہے. یہ بے شرم قسم کے لوگ ہیں, ڈھیٹ ہیں, علم اور دلیل کے ساتھ ان کا تعلق نہیں, جبر سے بنواؤ جی. ہم اہل سنت ہم یہ کہتے ہیں. یہ کیا ہے, کوئی معیار ہے؟
کہتا ہے میں اہل تشیع ہوں، میں یہ کہتا ہوں. بھائی تو ہے سنی یا شیعہ تو بلا اپنے مغرور لو گھر رہو. صحیح کہہ رہے، دلیل دیکھو. قرآن تو نہ بننا، ہاں تے نہ رسول بن. ٹھیک ہے شاہ جی، تمہیں اگر ارسطو چنگا لگتا ہے رسالت نو چھوڑ کے منو تو بسم اللہ، خدا نو چھوڑ کے. اب قرآن کیا کہتا ہے؟ یہ پوری صورت جو ہے تعدیب اور تربیت کے لیے نازل ہوئی ہے. یا بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ سے شروع ہوتی ہے. آگے وہ صحابہ کرام کے مقامات آتے ہیں، معاملات آتے ہیں. آگے کہا، یعنی اس وقت جو ماحول تھا نا طنز و مزاح کا، جس پر مطلب عدم استحکام پیدا ہوتا ہے معاشرت کے اندر، وہ ان باتوں کو اللہ تعالیٰ کی ذات نے روکا ہے کہ اب اسلام آ گیا ہے، اب باہمی وقار کا احترام ضروری ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منہم ولا نساء من نساء عسى ان یکن خیرا منہن. اے ایمان والو، کوئی قوم دوسری قوم کے ساتھ کوئی طنز اور مذاق نہ کرے جس کو وہ پسند نہیں کرتے. ہو سکتا ہے کہ وہ جن کو تم طنز کر رہے ہو وہ تم سے بہتر ہوں، اور کوئی عورت دوسری عورت کے ساتھ ایسا نہ کرے، ہو سکتا ہے کہ وہ بہتر ہوں اللہ تعالیٰ کے ہاں. ولا تلمزوا انفسکم ولا تلمزوا انفسکم. صحیح. یہ جو چبھنے والی باتیں ہیں نا، یہ بھی نہ کیا کرو. ولا تنابزوا بالالقاب، کسی کو برے لقب سے بھی نہ پکارو. اچھا، یہ گنتے آنا کہ کتنے کتنے وہ معاملات تھے، اور خدا نے ان کی تربیت کے لیے مطلب مسلمانوں کے لیے کس کس طرح کا روڈ میپ دیا ہے. پھر فرمایا اللہ نے بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، ایمان کے بعد یہ بدترین فسق ہے ایمان کے بعد. ومن لم یتب، یعنی اس پر توبہ واجب ہے. ومن لم یتب، جو توبہ نہیں کرے گا فاولئک هم الظالمون، وہ ظالم ہوگا. یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا، اے ایمان والو بچ جاؤ کثیرا من الظن. صحیح. وہ زن سے، سوء زن سے بچ جاؤ، ایک دوسرے کے بارے میں اچھا گمان کرو. ان بعد الظن اسم، بعد ظن جو ہیں جو گناہ ہیں. ولا تجسسوا، ٹو بھی نہ لگاؤ کسی کے جرائم کی. صحیح. ولا یغتب بعضکم بعضا، اور کوئی ایک دوسرے کی غیبت بھی تم میں سے نہ کرے. صحیح. یہ ان جرائم کو قدرت نے واضح کر کے ان پر انسدادی کارروائی کی ہے اپنے الوہی نظم کے ساتھ، اور اصل دین کا تشخص بیان کیا ہے. صحیح. شاہ صاحب کو کیا پتا کہ علم معنی کیا ہوتا ہے. ایحب احدکم، اس کی کراہت کو بیان فرمایا کہ جب تم غیبت کرتے ہو ایک دوسرے کی تو اس وقت یہ ہو جاتا ہے تم میں سے کوئی ایسا پسند کرتا ہے کہ وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے. صحیح. کتنا برا لگتا ہے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا. تو یہ اس سے بھی بدتر ہے یہ گناہ جو تم کرتے ہو، غیبت وغیرہ. واتقوا اللہ انہ تواب الرحیم. یا ایھا الناس، اب پوری انسانیت، انا خلقناکم من ذکر و انثی، تم ایک عورت اور ایک مرد سے پیدا کیا گیا. وجعلناکم شعوبا، اور ہم نے تمہیں قبائل میں تقسیم کیا، قبائل بنائے. لتعارفوا، تاکہ تمہاری پہچان باقی رہے. ان اکرمکم عند اللہ، تم میں سے اکرم وہ ہے. صحیح ہے. ٹھیک ہے نا. اب یہ پوری انسانیت کے پورے تصور کو صحیح ہے شاہ صاحب نے جزئی مشخص میں لا کر خدا کے ساتھ مذاق کیا، رسالت کے ساتھ مذاق کیا، قرآن کے ساتھ مذاق کیا. اب میرا چیلنج ہے، جتنے جرائم کا تصور دیا ہے قرآن نے اور اس پر انسدادی کارروائی کا حکم فرمایا ہے، ان جرائم میں اہل بیت سے نبوت مانع آیت ہیں. کسی اہل بیت کے فرد نے کسی پر ایسا طنز کیا ہو، صحیح، کہ تنبیہ کے طور پر انہیں یہ سمجھایا گیا ہے. وہ تنبیہ کو تفضیل بنا رہے ہو، حیا کرو. صحیح. انہوں نے کچھ بھی نہیں پڑھا، جھوٹ بولتے ہیں، ننگا جھوٹا آدمی ہے. جھوٹ بولتا ہے کہ میں نے اتنا پڑھا ہے، روب ڈالنے کے لیے. نظم نص، اسلوب کلام الہی، منشا خدا بندی کو دیکھ، یہ ہے قرآن. صحیح. اچھا، اب اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام میں سے کوئی ایسا شخص ہے جس نے ان جرائم کا ارتکاب کیا ہے؟ صحیح. وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا کی شان والوں سے یہ متوقع ہو سکتا ہے؟ نہیں نہ ہو سکتا. تو پھر جب وہ ان جرائم میں ملوث نہیں تو وہ ان کو کیسے کہا جائے؟ ان کو کیسے کہا جائے کہ جو کچھ تم کر رہے ہو یہ سارا غلط ہے، اور تمہیں ایک مرد اور عورت سے پیدا کیا گیا ہے. اللہ کے ہاں متقی جو ہے، سب سے متقی جو ہے وہ اکرم ہے. تو یہ نظم نص ہے.
صحیح. شاہ صاحب نے تحریف مانوی کا ارتکاب کیا ہے. اعلانیہ توبہ کریں ورنہ اگلی نشست کے اندر وہ دھول اڑاؤں گا کہ شاہ صاحب کو توڑ شام چھوڑاؤں گا جہاں ان کے ماموں کی قبر ہے. ٹھیک ہے. صحیح. ہاں دیکھیے قرآن کریم کے جو قطعیات ہیں، تکلم قطعی ہے، ثبوت قطعی ہے، دلالات قطعی ہیں. ٹھیک ہے. نظم نص قطعی ہے، ربط کلام قطعی ہے، نفس مضمون قطعی ہے. ان قطعیات کو چھوڑ کر وہ ظنی بھی نہیں بنتا. اب تو وہ ٹوٹ گیا ہے نا. ابن عباس دوسری طرف ہی کھڑے ہیں. جی جی بالکل. احتمال آ گیا نا. جی جی. تو شاہ صاحب کو ہوش کرنا چاہیے. یہ آیت کریمہ کسی بھی اچھا چلیں، کیا اس کا شان نزول اہل بیت کی مفضولیت پر نازل ہوا ہے؟ یہ بھی میرا چیلنج ہے. صحیح. اچھا چلیں، اگر اتقا کا پھٹا ہے شاہ صاحب کا تو وہ بھی آج ختم کرتے ہیں. ویسے الحمدللہ ہم 1 سال تک ضرور چلیں گے. شاہ صاحب پر معارضات دیتے جائیں گے نا، جہاں تک شاہ صاحب چلتے جائیں گے. اور ہر روزانہ کی بنیاد پر شاہ صاحب کو آنا چاہیے. یا پھر کس مسئلے کو چھوڑا ہے بالکل تو اس کا کوئی نہ کوئی حل تو دے. بھائی جو شخص 10,000 درہم دے یا ایک نستاس غلام دے کسی کو چھڑانے کے لیے، وہ اتقا کا معنی قرار پایا. اور مجھے یہ بتایا جائے اس بے شرم کو شرم نہیں آتی کہ ان 10,000 درہموں کا یہ تقابل کر رہا ہے حضرت جعفر طیار کے کٹے بازوؤں سے اور کٹی گردن سے، جسم کے ریزہ روزہ ٹکڑوں سے. ان 10,000 دراہم کا یہ تقابل کر رہا ہے حضرت امیر حمزہ کے کٹے ہوئے لاشے سے. اس کو شرم آنی چاہیے. 10,000 دراہم کا اپنا تقابل کر رہا ہے بدر میں شہید ہونے والے حضرت عبید اللہ بن حارث بن عبد المطلب سے. ان کو حیا آنی چاہیے. حیا ہو تو آئے. اس کی فطرت میں حیا نہیں ہے. صحیح. ہمیں کہتا ہے کہ شرم کرو، پانی ہم بھیج دیتے ہیں. اب آپ بغیر پانی کے مریں گے اللہ کے بدلے سے. صحیح ہے. میرے معاوضہ جات کا حساب دو ورنہ ایسا چھیلوں گا یاد رکھے کہ ان کی پچھلی نسلیں بھی یہ کیا ہوتا رہا ہے. صحیح 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 بالکل. اہل بیت کے ملنگوں کو چھیڑنا کوئی آسان بات ہے؟ سرکار ابو طالب کے سگ کو چھیڑنا کوئی آسان بات ہے؟ واہ واہ بالکل. ان کی نسلیں یاد کریں گی کہ آئندہ کسی کے ساتھ یہ پنگا از ناٹ چنگا. کیا اچھا آخر میں وہ جو آپ نے اتقا کو کی پیچھے اشقا پہ جو جی میں عرض کر رہا ہوں جی ابھی تو ادھر آنا ہے نا جی. جی جی. اب یہ ڈرامے بازی کرتے ہیں نا جی. ایک وہ شادلی ہے، اس نے بھی اس میں قرۃ العینین میں ڈرامے بازی کی ہے کہ یہاں جناب والا الف لام عہد کا ہے اور موعود. جی جی. بھئی پیچھے بھی ایک الف لام عہد کا ہے، پچھلے بھی کلی جزئی مشخص ہے. پچھلی بھی جزء مشخص ہے. اچھا چلو اس جزء مشخص کو ربط کلام سے ملا دو یا کاٹ دو. صحیح ہے. یا شاہ صاحب چیلنج ہے اس جزء مشخص کو مخصص قرار دے دو پچھلی کلیوں کا. صحیح صحیح. دلیل دے دو. صحیح ہے. روئے زمین کی بریلویت کو چیلنج ہے اس جزء مشخص کو صحیح مخصص قرار دیا جائے دلیل کی بنیاد پر کہ پیچھے جتنے بھی عمومات کا تذکرہ ہوا ہے، قواعد کا تذکرہ ہوا ہے، یہ اس کا جو ہے نا مخصص ہے اور یہ دلیل ہے. صحیح ہے. یہ ڈرامے بازی کرتے ہیں. صحیح ہے. ان کو پتہ ہی نہیں ہے دین کیا ہوتا ہے اور نصوص کی عظمت کیا ہوتی ہے. بالکل. آئے نا دیں. پھر یہ ڈرامہ بازی میں نے کہا تھا کہ نصاب کا ترازو کر لو. اہل بیت نے جتنے سر دیے ہیں وہ ایک طرف رکھ لو، جتنی اذیتیں برداشت کی ہیں وہ ایک طرف رکھ لو، جتنا خون دیا ہے وہ ایک طرف رکھ لو، اور پھر جتنا سرمایہ دیا ہے وہ ایک طرف رکھ لو. صحیح. ٹھیک ہے نا جی. تو اس سارے سرمایہ کا تقابلی جائزہ لے لو، ترازو کر لو، تول کے بیان کر دو ان 10,000 دراہم اور نستاس غلام سے. تو پھر مجھے بتاؤ کہ اتقا کا معنی کون بنتا ہے؟ صحیح. پھر الذی یؤتی مالہ یتزکا. ہاں جی. جس نے مال دیا وہی ہے نا مطلب اتقا کا معنی. جی جی بالکل. تو پہلا مال کدھر گیا بھائی اتنا مال؟ شاہ جی ہن فقیر تھوڑی پیٹ چ پا کے نا ہاتھ وہ مال کڈے گا جڑا تساں جناب والا رگڑیا ہے دب کے بہ گئے. ام المومنین حضرت خدیجہ دا مال بھی کڈاں گا، سید بطحہ افضل البشر بعد الانبیاء حضرت ابو طالب علیہ السلام کا مال بھی نکالوں گا، اور اہل بیت نے جتنا مال دیا ہے وہ سارا مال نکالوں گا اور اچھالوں گا.
صحیح کہ تم یہ بے ایمانی کر رہے ہو. 10,000 دراہم اور نستاس غلام سے مقابلہ کن حقیقتوں سے کر رہے ہو؟ ہاں صحیح ہے. اور قرآن کہتا ہے والسابقون السابقون اولئک المقربون، جنہوں نے سبقت حاصل کی. تو سبقت اہل بیت کو حاصل ہے ایثار اور وفا کی. بالکل بالکل ٹھیک ہے نا. اور پھر حضرت ابوبکر سے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی شیخین میں لے آتے ہیں. ہاں جی ویسے میں نے ان کا قاعدہ ہے وہ توڑ دیا ہے، جھوٹے ہیں یہ. جی جی صحیح ہے. نہ ان کو فطرت کا پتہ ہے نہ شریعت کا پتہ ہے. صحیح ہے. صرف ان کو بریلویت کا پتہ ہے. وہی بریلویت سے پہلے بھی کوئی دین تھا. ہم الحمدللہ اعتقاد رکھتے ہیں اچھا اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی تکریم کرتے ہیں، لیکن ان سے علمی معارضہ کرنا ہمارا علمی حق ہے، دینی حق ہے. بالکل بالکل ایسے ہی. تو ہم نے ان کی تکریم کے خلاف کبھی بھی ایسی بات نہ کہی ہے نہ کہیں گے. وہ ہمارے بزرگ ہیں. بالکل. لیکن یہ اصل میں فرق اتنا ہے ان بریلوی میں اور مجھ میں، شاہ صاحب کی بریلویت میں اور مجھ میں فرق اتنا ہے کہ یہ شاہ صاحب اعلیٰ حضرت کو بیچتے ہیں، ہاں میں بیچتا نہیں ہوں. صحیح. کتنے بریلوی ہیں جو اعلیٰ حضرت کا نام لے کر کو چندہ چندہ لے کر پتہ نہیں کیا کیا کھاتے پیتے ہیں. بالکل. ہم نے کبھی نہیں ایسا کیا الحمدللہ. ہم تو روٹی روزی بھی اپنے گھر سے کھاتے ہیں. ٹھیک ہے. تو بہرحال شاہ صاحب کوئی وزاداری والی بات کرو جس میں کوئی علم اور دلیل کی بنیاد ہو. تو آپ کی کلی بڑھ گئی. کلی کیا؟ جزی. جزی کدھر گئی؟ تو جزی کو ابن عباس توڑ رہے ہیں. صحیح ہو گیا. ٹھیک ہے نا جی. اور پھر نظم نص توڑ رہا ہے، ربط کلام الہی توڑ رہا ہے، نفس مضمون توڑ رہا ہے. میں نے قطعیات دی ہیں. آپ کے پاس تو ضنی چیز بھی کوئی نہیں ہے، لے آئیے اگر کوئی ضنی چیز ہے تو ہم اس پر غور کریں گے. صحیح. علامہ صاحب ایک شاہ صاحب کو تحفہ پھول پیش کر رہا ہوں. صحیح ہے. شاہ جی حضرت ابن عباس کا ایک اور بھی ارشاد، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک اور بھی ارشاد آپ کی نظر کر رہا ہوں، ذرا حوصلے سے سماعت فرمائیے. وہ کہتے ہیں، اور اس کو پوری سند کے ساتھ بیان کیا ہے علامہ سیوطی علیہ الرحمہ نے، وأخرج عبد بن حمید وابن مردویہ وابن عساکر فی طریق القلبی عن ابی صالح عن ابن عباس فی قولہ فاما من آتا واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى قال ابو بکر الصدیق. ٹھیک ہے. اس میں یہ آ گئے واما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى، جو بخیل ہوا جس نے حق کو جٹلایا، قال ابو سفیان بن حرب. شاہ جی تیرا نانا ہی بچے آ گیا جی، آ پھاڑ لو. مانو جی مانو ابن عباس نے آپ کے نانا جی کا نام لیا ہے، لے آؤ. تو شاہ صاحب کو عقل کرنی چاہیے. علم اور دلیل کی دنیا میں میں شاہ صاحب سے آخری گزارش یہ کر رہا ہوں کہ شاہ صاحب روزانہ کی بنیاد پر تشریف لائیے گا. اور آپ جو مجھے بار بار کہتے ہیں، دیکھو میں نے کئی مرتبہ وضاحت دے دی ہے کہ پہلی جب گفتگو ہوئی تھی، اب یہ شاہ صاحب کا جاہلانہ پن دیکھو کہ راوی کا فیصلہ عدالت کرے، فٹے منہ چلو راوی شیعہ یہ سننی ہے. علم کی پھر کہتے ہیں کہ وہاں جوتی رکھیں گے، جوتی تو آپ اپنے سر پر خود مار رہے ہیں اور قدرت کی طرف سے آپ کو پڑھ رہی ہیں. صحیح ہے. اچھا عجیب بات یہ ہے کہ بات چلی تھی تفضیل کی، درمیان میں لے آئے راوی. بھئی راویوں پر ہم نے آغاز کر دیا تھا ابان ابن تغلب سے، تو آپ چلو نا اس کو سننے ثابت کرو. ابھی تو ہم نے 1,47,522 روایات آپ کو پیش کرنی ہیں، اور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ذخائر علم میں کتنا فیضان روافض ہے وہ بھی آپ کو پیش کرنا ہے. صحیح ہے. اس پر بھی ہم نے آپ سے جواب طلب کرنے ہیں. تو آپ یہ کیوں چیں چاں کرتے ہیں علم اور دنیا کی؟ اور پھر کہتے دیکھو میں نے ان سے کہا تھا، انہوں نے جب چیلنج کیا نا تو میں نے کہا شاہ صاحب میں کراچی آ رہا ہوں. بڑی آفر تھی، اپنے کرائے پر آ رہا ہوں. اور میں نے اپنے سیکٹری سے کہا تھا کہ یار وہ میرا ٹکٹ کرواؤ، میں شاہ صاحب کے یہاں جانا چاہتا ہوں. اس نے جناب اللہ جوڑ توڑ کرنا شروع کر دی. بھئی وہ ایویشن کے ساتھ ادھر ادھر جہاں کہیں جو ایک طریقہ کار ہوتا ہے یا جو وہ ایک پرائیویٹ چینل ہوتا ہے اس سے وہ ٹکٹ وغیرہ کے کرواتے ہیں. تو میں نے انتظام شروع کر دیا. شاہ صاحب کا پیغام آ گیا کہ میں تیرے گندے پاؤں اپنے گھر میں نہیں لگانا چاہتا. تو میں نے کہا چونکہ حرم مقدس ہے تو میں نہیں جانا چاہتا. چلو ٹھیک. پھر میں نے شاہ صاحب سے پھر آفر کی کہ شاہ صاحب آپ تشریف لے آئیے، ہم ٹکٹ بھی دیں گے، خرچہ بھی دیں گے، اور آپ کو نکاروں کے ساتھ لایا جائے گا ڈھول ڈھمکے کے ساتھ.
میڈیا ٹرائل بھی ہوگا, سارے ٹی وی اسٹیشن بھی یہاں آپ کے پاس پیش کیے جائیں گے, میرے ڈیرے پر آپ تشریف لے آئیے. کیا بات ہے. وہ آفر بھی شاہ صاحب نے ٹھکرا دی. میں نے کہا آج کل چھلیوں کا موسم ہے, وہ بھی پیش کروں گا, وہ بھی ٹھکرا دی. اچھا, پھر اب اس حوالے سے جس وقت وہ آئے تو میں نے یہیں بیٹھ کر کہا تھا کہ آپ کو لائبریری بھی پیش کروں گا, ہر چیز پیش کروں گا, آپ آئیں. اب ان کے جو مچھندر ہیں وہ فیس بک ہی ہے, جی جی, وہ کہتے ہیں کہ آپ آتے کیوں نہیں ہو؟ بھائی ہم تیار ہیں, ہاں صحیح ہے, ہماری طرف سے تو آفر موجود ہے, لیکن شاہ صاحب نہ ادھر آئیں گے نہ مجھے بلوائیں گے. تو میں مشورہ یہی دیتا ہوں شاہ صاحب, آپ میں ہمت نہیں ہے, آپ ایسا کریں سلسلہ وار کہ یہ ایک فورم موجود ہے. ہاں بالکل. اور مجھے پتہ ہے کہ مناظروں میں آپ کیسے مات کھاتے ہیں اور کیسے آپ کو جوتیاں پڑتی ہیں, مجھے پتہ ہے نہ, آپ کو پتہ ہے مناظرہ ہوتا کیا ہے. تو چلیں, ایک فورم کھلا ہے, آپ بھی اپنی تسلی کے ساتھ اس فورم پر آپ کا جواب دیں. یہ سوشل میڈیا کا فورم ہے, اچھے طریقے سے آپ بھی اچھے طریقے سے جواب دیں, ہم بھی اچھے طریقے سے جواب دیں گے. جیسی زبان آپ استعمال کریں گے ویسی ہم کریں گے. صحیح ہے, ٹھیک ہے نا, یہ تو ہوتا ہے نا جی, جیسے کہ ہوتا ہے ایسا. جی جی بالکل. ابھی تک تو ہم بڑے احترام میں ہیں, ٹھیک ہے نا, اگرچہ وہ جھوٹا لیبل ہے لیکن ہے تو صحیح نا, صحیح ہے, ہم اس کا بھی احترام بعض اوقات کرتے ہیں. صحیح ہے. تو بہرحال میں شاہ صاحب سے گزارش کروں گا کہ یہ فورم موجود ہے, دنیا ہمیں سن رہی ہے, جائزہ لے رہی ہے, بالکل ٹھیک ہے. آپ بسم اللہ چلتے رہیں. اور سال اس آیت کریمہ پر ہم نے سال بھر گفتگو کرنی ہے اللہ کے فضل سے. صحیح ہے. آپ دیکھتے ہیں شاہ صاحب کیا کدو پر تلوار مارتے ہیں. صحیح ہے, چلیں, ہمارا بہت شکریہ.